छठा दिन। जॉन एलिया। जिंदगी गुजारना सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा दुश्वार काम है। यूं सोचो तो जिंदगी गुजारने का क्या है, किसी तरह भी गुजार ली। सवेरे सवेरे उठे, नाश्ता किया और कारोबार में लग गए। दफ्तर या दुकान पर अपना वक्त इस बुर्दबारी और भारी भरकमपन से गुजारा कि अगर कोई ठाली आदमी देखे तो उस पर बहुत रौब पड़े। इस सारी बुर्दबारी और भारी भरकमपन का हासिल क्या है? पैसे बटोरना। पैसे बटोरने का मतलब क्या है? अपने चारों तरफ ऐसा काठ कबाड़ जमा करना जिसे अपना कीमती सरो सामान कहा जा सके, और उसके अलावा ये कि 2 वक्त की रोटी के बजाय कई नस्लों के लिए रोटियों का अंबार लगा जाना। इस अंबार की किस्मत क्या है? फुजला बनना। फिर जब दिन भर के कारोबार से थक गए तो रात को सो गए। चलो, एक दिन पूरा हो गया। वाह हो इस दिन पर! आखिर ये क्या और कैसा दिन है? मैं अपने गिरदो पेश के बेसरोपा हेजलों को इस तरह जिंदगी गुजारते हुए देखता हूँ। जरा देखो तो ये इंसान भी क्या चीज है। मेरा तो इसे चुमकारने को जी चाहता है। जरा देखो तो सही कैसा सदा हुआ है। अफलातून के सितम ज़रीफ शागिर्द अरस्तू ने इंसान की जो तारीफ की थी उसमें अच्छा खासा मस्खरापन शामिल था। उसने कहा था कि इंसान बोलने वाला जानदार है, सो हम चरते और चख चख करते हैं। हाँ, तो ये जिंदगी कितनी आसान है। हो सकता है कि ये बहुत अच्छी भी हो, पर हमारे नज़दीक अगर जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी हो चुकी। ये जिंदगी अच्छी है या बुरी? तो सच बात यह है कि मैं अपने आप को अब इन तमाम पैमानों से महरूम पाता हूँ जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई जांची जा सके। मैं इस बारे में एक ऐसे जहल में मुब्तला हूँ जिसमें हर लम्हा जाकनी का अजाब सहना पड़ता है। इस मामले में यूनान के सोफिस्ताओं की रविश शायद बहुत दुरुस्त थी। वो कहा करते थे कि अगर एक आदमी को सर्दी लग रही है तो सर्दी का मौसम है, और अगर एक आदमी को गर्मी लग रही है तो गर्मी का मौसम। ये सब कुछ आदमी के अपने एहसास पर मुनहसिर है। फिर ये कि वो सर्दी को गर्मी और गर्मी को सर्दी साबित करने में भी ताक और शोहराए आफाक थे। मैंने उन लोगों को हमेशा बड़ी दिलचस्पी और गर्मजोशी के साथ याद किया है। मुझे भी अक्सर ये महसूस होता है कि मेरा मैं ही हर चीज़ को जांचने का पैमाना है। सो जब मैं दूसरों के लिए कोई बात कहना चाहता हूँ तो सोचता हूँ कि आखिर क्या कहूँ। एक ही सांस में ये भी कहा जा सकता है और वो भी। हरक्लितास जो यूनान का एक शोला बजा फ़लसफ़ी गुजरा है और जो फ़लसफ़ी से ज़्यादा मेरे ख्याल में शायर था, कहा करता था कि ये कायनात हर लम्हा बदलती रहती है और कोई चीज़ भी दूसरे लम्हे अपने पहले लम्हे की हालत पर बाकी नहीं रहती। सो जब ऐसा है तो फिर तुम ना किसी चीज़ के बारे में कुछ जान सकते हो और ना कुछ कह सकते हो। इसीलिए हरक्लितास के होनहार पैरों किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहने से बचते थे। हद यह है कि वो बोलने से भी परहेज करते थे और बस इशारों से अपना मतलब समझाते थे। यही कुछ मेरे साथ भी है। मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हुए बड़ी झिझक महसूस करता हूँ। ये एक दूसरी बात है कि मैं अपनी बकवास से किसी वक्त भी बाज नहीं आता, और मैंने एक कुलिया भी बना रखा है, और वो ये है कि जो जितना भी कम गो होता है उतना ही वो कम इंसान होता है। और कम गोई मेरे और मेरे दोस्तों के नज़दीक बेवकूफ़ी और बदअखलाक़ी की भी पहचान है। मुअतज़िला के नाम आवर फ़लसफ़ी निज़ाम से किसी ने सवाल किया था कि सकूत और कलाम में बेहतर कौन है। निज़ाम ने कहा कि इस सवाल के लिए भी तुम्हें कलाम की ज़रूरत पेश आई। मुझे याद पड़ता है कि उसने कोई ऐसा ही जवाब दिया था। मैं क्या कह रहा था, क्या कहना चाहता था और क्या कहने लगा, और वो भी शायद ये साबित करने के लिए कि मुझे फ़लसफ़ियों के 2-4 मक़ूले याद हैं। भला बताओ कि इसके सिवा मैंने आखिर और क्या साबित करने की कोशिश की।
سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جائے۔ میں اپنے بارے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا بولنا بڑھاکنے اور بکواس کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور میرا لکھنا بس حرفوں کا ایک الجھیڑا ہے۔ پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے سوا مجھ ایسا آدمی چاہے گا بھی کیا؟ ہاں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت اچھی زندگی ہو، اور یہ انبوہ جو میرے گرد و پیش زندگی گزارنے میں جٹا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کے ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جن کی پیروی کی جانا چاہیے۔ پر میں بدبخت یہ گمان کرتا ہوں کہ میں اور ہمارے سارے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بہت گٹھل اور گھٹیا زندگی ہے۔ یہ غول جسے قوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، بس ایک غول ہے جس میں بس نفرت اور نفرین کے دوہرے حصے بانٹے جانے چاہیے۔ یہ ہیں، پر جانے کیوں ہیں؟ اے بھائیو، سچ مچ سوچو تو صحیح کہ تم آخر ہو تو کیوں ہو؟ مجھے تو یہاں کی ہر بات بیکار اور ہر بول باطل لگتا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال کو ایک سڑی ہوئی لاش کی طرح دفن کیا ہے، جبکہ حال یہ تھا کہ اسے ایک نئی زندگی کا پیش خیمہ سمجھا گیا تھا۔ میں تم سے ایک بات تو پوچھ کر ہی رہوں گا، تم آخر جا کدھر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اور جو کچھ چاہتے ہو اس کے لیے تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ اور جو کچھ تم نہیں چاہتے تو آخر کیوں نہیں چاہتے؟ آخر اس میں وہ کیا بات ہے جس کے کارن تم اسے چاہنے سے بچتے ہو؟ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آخر کیا ہے اور کیوں ہے؟ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کیوں ہوتا رہا ہے؟ میں اپنے لوگوں کی زندگی کے کسی ایسے دن اور ایسے پل کو نہیں جانتا جو اگر نہ گزارا جاتا تو زندگی میں بڑی کمی رہ جاتی، اور یہاں مجھے کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیتا جو اگر پیدا نہ ہوا ہوتا تو پیدا ہو جانے والے بڑے گھاٹے میں رہتے۔ مجھے اب ایک سکون ضرور نصیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سب بونے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں، سو مجھے اپنی اوقات معلوم رہنی چاہیے۔ ہماری بود و ماند ان بونوں کی بود و ماند ہے جو بخار کے بحران میں پڑے بہک رہے ہوں۔ یہاں مجھے جزیرہ کوس کے باشندے بقرات طبیب کے شفا خانے کا وہ روزنامچہ یاد آیا جس میں کسی وبائی بخار کے مریض کی روداد لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے: پہلا دن فلسکس کو تیز بخار چڑھ گیا، وہ پسینے پسینے ہو گیا اور اس کی ساری رات بستر پر تڑپتے ہوئے گزری۔ دوسرا دن، آج بخار تیز ہو گیا، اجابت کے لیے پچکاری لگائی تھی، خوب اجابت ہوئی اور رات آرام سے گزری۔ تیسرا دن، صبح سے دوپہر تک وہ بحال رہا، پر شام ہوتے ہوتے پھر بخار تیز ہو گیا، زبان خشک ہو گئی، آج پیشاب کا رنگ سیاہ تھا۔ رات بڑی تکلیف کے ساتھ گزری اور اس کی آنکھ ایک پل کے لیے بھی نہ جھپکی، اسے اپنے سدھ بدھ بھی نہ رہی۔ چوتھا دن، بخار میں زیادتی ہو گئی۔ پانچواں دن، رات بڑی بے آرامی سے گزری، وہ کبھی کبھی اونگ بھی جاتا تھا، وہ بحرانی کیفیت میں بہکتا رہا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، پیشاب کا رنگ سیاہ تھا۔ سویرے کے وقت وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اونگتا رہا، زبان بند ہو گئی، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے اور جسم کے کنارے نیلے پڑ گئے۔ یہ بقرات کے شفا خانے یا طبی مدرسے کے اس مریض کے 5 دن کی کیفیت نہیں ہے، یہ تمہارے 25 سال کی روداد ہے۔ اس کے بعد اس نوشتے میں 6 دن کی کیفیت لکھی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بیمار کے 6 دن کی کیفیت اور قسمت سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم نے اپنے آپ کو جو بیماریاں لگا لی ہیں ان سے چھٹکارا ڈھونڈو، نہ یہ کہ انہیں اور پالتے رہو۔ جو ہے سو وہ تو ہے، تم چاہے کتنا بھی انکار کرو، جو ہے سو وہ تو ہے۔ اور سنو، جو نہیں ہے اس کے ہونے پر دلیلیں مت لاؤ۔ تم سچائیوں کو مانتے ہوئے جھجکتے ہو، جھجکتے کیا، جھنجھلاتے ہو۔ تم نے کیا کچھ نہیں جھٹلایا، اور اب کیا کچھ نہیں جھٹلا رہے؟ جنہیں تم سے جدا ہونا تھا وہ جدا ہو گئے، اور سنو، ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے۔ سو اچھا یہی ہے کہ تم یہ مان لو کہ وہ ہیں اور تم سے جدا ہیں۔ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟
میں مشرقی بنگال کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. وہ تمہارے وجود کا زائد گوشت ہیں جو کٹ کر جدا ہو گیا. اور پھر میرا اشارہ ان ساری باتوں کی طرف ہے جن کو جھٹلاتے جھٹلاتے تم نے اپنی حالت خراب کر لی ہے. سچ مچ تم عجیب لوگ ہو. تم وہ لوگ ہو جو اپنی بیماریوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جو اپنی غیر حالت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو خود اپنے وجود سے کتراتے اور کنیاتے ہیں. ایک ازدحام ہے جس سے بڑھ کر اس کا دشمن اور کوئی نہیں. ہاں، میں ایک ایسے ازدحام میں گھرا ہوا ہوں جو اپنا سب سے بڑا بیری ہے. تم تو وہ جاندار ہو جو خود اپنا ٹیٹوا چبا جائے، اور تم وقت کا ایک مسخرہ پن ہو. تم میں سے کوئی آدمی اس بات پر فخر نہیں کر سکتا کہ وہ تم میں سے ہے. تم میں سے ہونا ایک ایسی بات ہے جس کو تمہارے پردیسی اپنے پاس پڑوس والوں سے چھپاتے ہیں. پر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں جھڑکنے اور جھڑکیاں دینے والا کون؟ سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. پر میری جھونجھل آج اس لیے کچھ اور بھی بڑھ گئی ہے کہ جن لوگوں کو روزانہ ایک دوسرے کو پرسا دینا چاہیے وہ آج عید منا رہے ہیں، اور جو خود دمبے دکھائی دیتے ہیں وہ دمبے ذبح کر رہے ہیں. پھر سوچتا ہوں کہ مجھے کیا، میں اپنے قلم کیوں گھسوں، اور میں اپنی روشنائی کی روشنی ان اندھوں کے بیچ کیوں رائے گا جانے دوں. ہاں، تو میں بقرات کے شفا خانے کے ایک مریض کے چھٹے دن کی رودات بتانا بھول گیا، اور وہ یہ ہے. چھٹا دن، آج دوپہر کے وقت مریض مر گیا. وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس کی سانسیں لمبی ہوتی چلی گئیں، اور پھر وہ وقفے وقفے سے آنے لگی. اس کی تلی پر ورم آ گیا تھا. سارے وقت اسے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آتے رہے. غرض فلسکس مر گیا. میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت باقی ہے. فلسکس کے چھٹے دن کی قسمت سے بچو اس قسمت سے جس کا گمان بھی دل کو خون کر دیتا ہے. تم اب تک اونگ رہے ہو، اور اونگتے کو سو جاتے کیا دیر.